الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے، ذرا اونچی آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل ایسا تکریم حضرات محترم کہ سال ثواب کی محفل ہے، دعا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی منزل قبر آسان فرمائے۔ دعا کریں اونچی آواز سے آمین بولیں۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا بن جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبداللہ بن زید تابعی تھے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی نظر سے حضور کو دیکھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تابعی شادی نہ ہو سکی ساری زندگی، آخری عمر میں پتہ چلا کہ جو بندہ کسی وجہ سے شادی نہ کر سکا مگر ایمان کی موت مرا، اللہ جنت میں اسے اس کا ساتھی عطا فرمائے۔ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی دکھا، کوئی جواب نہ ہے۔ دوسری رات پھر دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی بتلا کون ہے، کوئی جواب نہ ہے۔ تیسری رات دعا مانگی، آواز آئی عبداللہ بن زید ہم نے میمونہ بنت ولید جو بصرہ کی رہنے والی اسے جنت میں تیرا ساتھی بنا دیا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن زید اٹھ کے بصرہ چلے گئے۔ مشہور عالمان بعض بزرگ ایسے ہوندے انہاں دی ولایت انہاں دی زندگی ظاہر نہیں ہوندی، اللہ تعالیٰ انہاں دی ولایت نو اپنی رحمت دے پردے چھپا لیتا، انہاں دے وفات تو بعد انہاں دا ذکر نکلتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے جنہاں دا ڈنکا انہاں دی زندگی چ بچ گیا، جویں حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ او لوگ ہیں جنہاں دی ولایت دا ڈنکا انہاں دی زندگی چ بچے۔ کچھ ولی ایسے ہوندے ان کے بعد وفات تو پتہ چلتا ہے اللہ دا اتنا دوست ہے، لیکن یہ معروف ولی ہیں۔ جدہ بصرے پہنچے، بصرے والے بڑا استقبال کیتا، انہاں کہا حضور تو سا آمنا آئی تو سانو کوئی اطلاع چا کرو، اسا کوئی توڑا استقبال کریا، کوئی شہروں باہر نکل کے تو انہوں ویلکم کریا تو خیر نہ لائے ہو۔ فرمایا میں میمونہ بنت ولید ملن واسطے۔ انہاں عرض کی تھی میمونہ بنت ولید ایک حبشی عورت ہے، سیاہ رنگ والی ہے اور پاگل ہے، لوگ ہستے نو روندی ہے، لوگ روندے ہو منو ہستی ہے، وہ تو جنگل بکریاں لے کے گئی ہے، اجرت دے بکریاں چران دی ہے، شام تک آ جا سی انتظار کرو۔ فرمایا شام کس وقت؟ اتنا کہہ کے جنگل چلے گیا۔ جب جنگل دے درمیان پہنچے تو منظر بڑا عجیب دیکھا، میمونہ بنت ولید سجدے چ پئی ہوئی آئی، بکریاں چر رہی ہیں تے شیر بکریاں دی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زید منظر دیکھا کہ جی میں کوئی بکری کھپے سجے ہوندی ہے، شیر آ کے اس نوں گھیر کے واپس لے آتا ہے۔
بڑے حیران ہو اتنے میمونہ بنت ولید سجدے جو سر اٹھایا تے سر اٹھا کے اس آکھیا السلام علیکہ یا عبداللہ بن زید، اے عبداللہ بن زید تیرے تے سلام ہوئے، وعدہ تک قیامت علیہ دے ملاقات ہے تو سن دنیا جی ملن واسطے آگا۔ عبداللہ بن زید نے حیران ہو کے آکھیا میمونہ تینوں میرا نام کس دسیا ہے؟ انہاں کہا جس رب تینوں ساڑی خبر دیتی ہے اس تیری خبر سانوں بھی اپڑا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن زید آکھن لگے تیرے شہر دے لوگ تا آمدن تو دیوانی ہیں، لوگ ہستے تے تو رونی ہیں، لوگ روندے تے تو ہستی ہیں، مگر اے مقام کتوں حاصل کیتا ہے؟ تو سجدے پئی ہیں، تیریاں بکریاں چردیاں تے شیر تیری بکریاں دی حفاظت کر دیں۔ میمونہ بنت ولید دی اکھیں چھلک کے آنسو آئے اس آکھے عبداللہ میں اللہ نال صلح کر لئیے شیر بکریاں نال صلح کر لئیے، میں اللہ نال صلح کر لئیے تے شیراں بکریاں نال صلح کر لئیے۔ یہ جڑیاں کل خانیاں ہوندی ہیں نا یہ ساتے چلیسویں سلیانے یہ ختم یارمیاں عرس ایک اس واسطے ہوندے یہ اس واسطے ہوندے اساں بھی اللہ نال صلح کر لئیے، اساں بھی اللہ نال صلح کر لئیے۔ کوئی اپنے گناہوں دی بخشش مانگ لو، کوئی دی بارگاہ توبہ کر لو۔ کتنی بڑی بارگاہ ہے، کتنا اس کا کرم ہے۔ ملکہ فوت ہو گئی ہے ہارون رشید بادشاہی وقت دا بہت بڑا بادشاہی ہے، خود بیوی ہے زبیدہ۔ حج دا موسم ہے، لوگ حج تے گئے حالے تک تا واپس ہٹنا نہیں شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تونوں بھی لے جائے جنہیں لوگ عمرے پہ ہوئے یا حج تے ہوئے وہ جدوں میدان عرفات تے جاندے نا مینا چ اتھے انہاں نوں زیارتاں کرانا لے دس دن بھی یہ پہاڑ نالی پکی نہر بنی ہوئی ہے۔ اے نہر زبیدہ ہے۔ اے زبیدہ جدو حج تے آئی اس میں کیا مکہ شریف پانی کوئی نہیں، بڑی پریشان ہوئی۔ اس انجینئر بلائے، اس انجینئر بلا کے آکھیا بھی نہر بنانی ہے بغداد کو لے کے نہ اتھے تک تاکہ پانی اتھے آجے روک لے۔ انہاں کیا یہ تو بڑا خرچہ ہو جانا ہے۔ اس آکھیا جے ایک ٹپا مارن تے بھی ایک درہم لگا میں تاوی نہر تیار کرا۔ یہ نہر بننا شروع ہوئی، کئی سالہ بعد نہر مکمل ہو گئی، پانی حاجیوں واسطے کھل گیا۔ وہ جدوں حساب دینے واسطے آئے زبیدہ نوں، اس زبیدہ آکھیا کی میں آیا، انہاں کا ملکہ حساب دینا ہے۔ اس آکھیا جاؤ میں توڑے کو حساب نہیں لیندی، دعا کرو اللہ میرے کو حساب نہیں۔ یہ ملکہ فوت ہو گئی، بادشاہ کی بیوی آئی، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پیر آئے، بڑے بڑے عالم آئے۔ جدن دعا ہوں لگی کسے آکھیا 1 کروڑ کلمہ شریف، کسے آکھیا 50 لاکھ درود شریف، کسے آکھیا لاکھ قرآن شریف، کسے آکھیا 2 لاکھ ختم، کسے آکھیا 3 لاکھ ختم سورہ یاسین۔ آخری صفحہ جو ایک سفید داڑھی والے بزرگ اٹھے تھے انہاں کہا ایک بسم اللہ شریف کا سبحان اللہ۔ سارے مجمع پلٹ کے دیکھے ابھی تھے لکھاں کروڑاں کلمے پیش ہو رہے ہیں، ہزارہ ختم پیش ہو رہے ہیں، کون ایک بسم اللہ شریف کا ثواب بخشن والا ہے؟ جب مڑ کے دیکھا وہ حضرت داتا گنج بخش دے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ دعا ہو گئی، خلقت گھرانوں لگی گئی، بادشاہ بھی لگا گیا۔ راتی جادہ ستا خواب اس زبیدہ نو جنت ٹہلدیاں ویکھیا، اس آکھیا جاندی یہ جنت کی میں ملی ہے؟ اس آکھیا کی میں ملی؟ اس آکھیا ساڈی وجہ تو ملی۔ اس آکھیا تہاڈی وجہ تو کی میں ملی ہے؟ اس آکھیا لکھاں تے کروڑاں درود تے ختم جڑے تینوں بخشے گئے نا یہ میری وجہ تو بخشے گئے۔ اس آکھیا ہارون سن یہ جنت نہ انہاں کروڑاں دروداں دی وجہ تو ملی، نہ انہاں لکھاں ختماں تے کلمیاں دی وجہ تو ملی، یہ جنت صرف اس ایک بسم اللہ دی وجہ تو ملی ہے۔ ہارون حیران ہو کے آکھن لگا ایک پاسے کروڑاں ختم تے لکھاں کلمے، دوے پاسے ایک بسم اللہ۔ ہو سکے ہاں اس واسطے کہ وہ لکھاں ختم تے کروڑاں کلمے تینوں راضی کرن واسطے پڑھے گئے ہاں، وہ ایک بسم اللہ اللہ نو راضی کرن واسطے پڑھی گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ گل اس واسطے سنائیے اور جتنی دیر بھی پڑھنا اللہ دی رضا واسطے بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ کھبے سجے توجہ نہ ہوئے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ساری تعریفوں ساز واسطے اور درود و سلام ہے انہاں پہ۔ 700 واری یار نو پوچھیا محبوب مانگ کے مانگنا، 700 واری محبوب نے آکھیا میری امت نو بخش دے۔ ایک سوال ہویا معراج دی راتی محبوب مانگ کے مانگنا،
فرمایا میری امت نو بخش دے۔ دوسری حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جدو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دیا عزتاں زمین اسمان دیا خزانے دیا چابیاں میری جھولی چ پا چھڑیاں آگے محبوب مانگ کے منگنا ہے۔ میں عرض کیتی ہے صدا ہکو گل کرنی ہے۔ اللہ فرمایا سونے جڑی دل چ زبان تے لیا عرض کیتی جڑی ساڈے دل چ او بھی اساں نہیں پائی تساں ساڈے دل چ پائی ہے۔ اللہ فرمایا محبوبہ بولتا صحیح عرض کیتی میری امت نو بخش دے۔ اللہ فرمایا اچھا اے دس محبوبہ اس امت دا کی حال ہو سی جے ایک پاسے انہاں دا رب کریم ہوئے تے دوے پاسے محمد کریم ہوئے۔ جس امت دے دوے پاسے کریم ہوں اس امت دے گناہوں دا کے معاملہ ہو۔ اللہ فرمایا محبوب جدہ میں صبح قیامت صبح ازل ساری امتاں پیدا کی ہے نا مڑ میں ہر نبی دی امت کو بیٹھا مڑ جدہ میں تیری امت تے نظر پائی تیری امت دے گناہ ساری امتاں نہ زیادہ سبحان اللہ جدہ میں تیری امت دے گناہ ویکھے تیرے رب دے نے اسے وقت اسے لمحے ایک کوئی فیصلہ کیتا کہ میں تیرے صدقے تیری امت نو بخشوں۔ انہاں تے سلام جنہاں تے اترے قرآن چا کیا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے لوگوں جڑے ایمان لے آئے ہو خود بھی جہنم دی آگ تو بچو تے اپنے گھر والوں بھی جہنم دی آگ تو بچو۔ ایک بیٹی دنیا تو گئی ہے ایک بہن دنیا تو گئی ہے۔ آج اسلام دا شان ہے کہ اسلام بیٹیاں نو کتنا شان دیتا اسلام دھیاں نو کتنا شان دیتا اسلام ماں نو کتنا شان دیتا اسلام بیوی نو کتنا شان دیتا۔ ورنہ جتنے مذاہب ہیں انہاں دے اندر عورت دی عزت نہیں۔ یہودی مذہب میں اج بھی یہ قانون ہے کہ باپ مر جائے تو ماں نال بڑا پتر نکاح کر۔ عیسائی مذہب میں پوری انجیل حضرت مریم دے معاملے خاموش ہے کیونکہ یہودیاں حضرت مریم تے الزام لایا ہے جس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک کواری مریم آئی اور جبریل پھوک ماری آئی انہاں دے سینے تے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ دے نال انہاں نو حاملہ کر دیتا۔ انہاں جس لئے بچہ پیدا ہویا واپس لے گئی ہیں انہاں کہا یا اللہ میرا تو خامد کوئی نہیں بچہ پیدا ہو گیا ہے میں واپس لے کے جاساں یہ روح اللہ حضرت عیسیٰ نو اس واسطے کہا جاندہ ہے پھوک نال پیدا ہو جانا جبریل امین دی پھوک نال روح الامین دی تے اے میرے کول پوچھ سن تیرا تا خامد کوئی نہیں تے تو اے بچہ کتوں لے آئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا مریم میں تیرے کول پوچھن تے تو اشارے نہ لکی میرا چپ دا روزہ ہے میرے کولوں نہ پوچھو بھی اے کتوں آیا ہے اس نو پوچھ لو اے میرے کول نہ پوچھو کتوں لے کے آئی ہے اس نو پوچھ لو اے آپ کتوں آیا۔ آپ جدہ بیٹا لے کے آئی ترائے دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سارا خاندان اکٹھا ہو گیا برادری انہاں کیا تیرا باپ شریف آئی تیری ماں شریف آئی تو کیویں نہیں نکلی ہے تیرا خامد کوئی نہیں بچہ کتوں آتا ہے۔ آپ اشارے نال کہا کہ آج میرے کو نہ پوچھو میرا تو چپ کا روزہ ہے اس نو پوچھ لو کتنے ہے انہاں ویکھیا انہاں کیا مریم دیوانی تا نہیں ہو گئی کملی تا نہیں ہو گئی برات ترائے دن دا بعد بھی گل کرتا ہے لوگاں نبی نو اپنے ورگا سمجھے لوگاں نبی نو بولو نا جی میں ساڑھے بال کلام نہیں کر دے نا لوگاں نے نبی نو بھی اپنا ورگا سمجھا یہ دا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری نمی نہیں یہ بیماری پرانی ہے پیغمبرانو اپنے ورگا سمجھنا لوگاں پیغمبر نو بھی اپنے ورگا سمجھا انہاں سوچیا جی میں ساڑھے بال نہیں بول دے ایک ہی میں بول سکتے انہاں کیا مریم دیوانی تے نہیں ہو گئی بھلا ترے دن دا بال بھی بول دا ہے قرآن آتا ہے جدے گل کر کے قوم بنی اسرائیل مڑی انہاں 40 سال کی تھی عیسیٰ تھپا ہاتھ اپنے پنگوڑے ٹکایا اور سجاد بلند کر کے کیا میری ماں تے الزام لگان والے رک جاؤ انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وآتانی کتابہ وجعلنی نبیہ اس میں نو کتاب بھی عطا کی تھی اس میں نو پیغمبر بھی بنا کے دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت بچے بول دے نہیں پر جے کوئی بلاون والا ہوئے تو بول دے حضرت یوسف علیہ السلام جدن جیل چاند دو قیدی آپ کو لائے انہاں کیا سا خواب میں کیا سنے تو سا تعبیر کرتے ہو فرمایا ہاں ایک کا کیا میں بیٹی ہے کہ میں دوبارہ بادشاہ شراب پلانا آپ فرمایا وہ
وہ پہلے بھی بادشاہ نو شراب پلانا ہی غلطی ہو گئی بادشاہ جیل پا چڑیا آپ فرمایا تو واپس اپنے عہدے تے بحال ہو جاسے بادشاہ نو شراب پلا سے تو کیا میرے سر تے روٹیاں دا چھال ہے تے پرندے آ کے عہدے چ روٹیاں چاہ کے لے جا رہے آپ نے فرمایا تو سولی چڑھ سے جد آ کے تیرا دماغ کھاسن اس کو ٹھٹھا کیتا اس یوسف میں تو خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں میں تو مذاق کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا باویں ہم تو مذاق کیتا یا نہیں کیتا جو اساں آنکھ دیتا ہے وہ ہو کے رہا من جو ساڑی زبان جو نکل گیا ہو کے رہا آپ نے دوئے قیدی نو آکے ابھی جدہ تو بحال ہو جاوے نا تے بادشاہ کے ساڑا ذکر کرے وہ ایک سولی چڑھ گیا دعا بحال ہو گیا وہ بھول گیا حضرت یوسف بادشاہ خواب میں کیا کہ ساتھ دبلی پتلیاں گاواں انہاں ساتھ موٹی تازی گاواں نو نکل رہا وہ سویرے نجومیاں بلا کے آکھیا دسو تعبیر انہاں تعبیر سمجھنا ہے جس نے کسی نو تعبیر سمجھنا ہے اس شراب پلاون والے نے یاد آیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام آکھیا اس آکھیا قید خانے چ قیدی ہے وہ خواباں دی تعبیر دستا ہے حضرت یوسف لے گئے انہوں نے پوچھا آپ فرمایا 12 سال غلہ اسی 12 سال قید کو سی وہ جڑیاں پتلیاں دبلیاں گاواں وہ قید تو مراد 12 سال خوب غلہ اسی لہذا غلہ جمع کرو جدو قید ہوئے اس ویلے تقسیم کرو بادشاہ بڑا خوش ہویا اس یوسف علیہ السلام نے وزیر بنا لیا 12 سال غلہ ہویا خزانے جمع ہو گیا بادشاہ فوت ہو گیا یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے آپ حکم دیتا کہ روزانہ ہر بندے نو ایک وزن کے مطابق جڑا نا غلہ دیتا ہے آپ نے سپاہی غلہ تقسیم کر رہے ہیں ایک بندہ آیا جوان اس آکے آکھیا میں ایک برتن نہیں لینا میں 2 غلے دے برتن لینا انہاں کیا بادشاہ دا حکم ہے ایک غلے دا برتن مل سی تینوں 2 کیویں دے دے گی اس آکھیا نہیں میں 2 لے کے جا انہاں کیا پڑھا تو ڈاڈا منگن والا ہے بھائی حکم ایک دا تینوں 2 کیویں دے گی تو کو یوسف علیہ السلام دا سکا ہے جس نے اتنی گل کی تھی اس آکھیا ہاں میں یوسف علیہ السلام دا سکا جتنا میں سکا اتنا سکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ نب کے انہوں یوسف علیہ السلام کو لے گیا انہوں آکھیا جناب یہ آندہ میں 2 برتن دے اسی آنے تو سکا ہی آندہ جتنا میں سکا اتنا ہو ہی نہیں سکتا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا تو ساڑا کی میں سکا ہے اس آکھیا یوسف یاد کیجئے اس وقت کو جدو زلیخہ تیرے تے الزام لایا ہے تے دربار کے اندر تن پیش کیتا گیا ہے اس وقت کوئی تیری گواہی دینا لانا ہے ایک بچہ ماں دی جھولی چاہی جیڑا 40 دنہ دا ہائی اس وقت وہ بچہ ماں دی گودچ بولیا اس آکھیا یہ یوسف دا کرتا اگوں پاٹا ہے تے مڑ یوسف گناہگار ہے یہ کرتا پچھو پاٹا پھر زلیخہ گناہگار ہے اے یوسف وہ جیڑا بچہ تیرے حق کے بولیا وہ میں ہوں وہ جس تیری گواہی دیتی ہے میں ہوں جس نے اتنی گل کی تھی یوسف علیہ السلام تخت تو نیچے اترے انہوں کلیجے نہ لایا وہ دا منہ چومیا حکم دیتا اے دے اٹھاں نو کھلے نال بھی لگ دیو کپڑے نال بھی لگ دیو سونے چاندی نال بھی لگ دیو جدن او دے اٹھ لدی گئے وہ ٹریا اللہ یوسف علیہ السلام نو وہی کی تھی اللہ فرمایا یوسف تیرا تیری پاکی دی گواہی دے وے تینوں کتنا چنگا لگدا ہے اے یوسف پھر سوچ جڑا تیری پاکی دی گواہی دے وے او تینوں چنگا لگدا ہے جڑا ساڈی پاکی دی گواہی دے وے سانو کتنا چنگا لگدا جڑا تیری پاکی دی گواہی دے وے تو اس دے اٹھ لگ چھوڑے تے جڑا ساڈی پاکی دی گواہی دے سی اور اساں انہوں کتنا کچھ ادا کر سکتا یہ جڑا سبحان اللہ سی نے دا کی مطلب ہے اللہ زور نال بولو چی بات اللہ پاک انہاں حضرت مریم تے الزام لائے پوری انجیل حضرت مریم نے معاملے خاموش ہے ایک قرآن دا احسان ہے عیسائیت دے حضور تشریف لے آئے اللہ قرآن نازل کیتا قرآن ایک پوری سورہ مریم نازل کر کے حضرت مریم دی عزت دی گواہی ہندو مذہب وچ انہاں کیا عورت پیر دی جُتی ہوتی خامد مرے تا عورت نو نال سڑنا پڑا ایرانیاں دا مذہب آئی انہاں کیا 3 فساد دیاں جڑا جان زار تے زمین یا پیسے دی وجہ تو جھگڑا ہوتا ہے یا عورت دی وجہ تو ہوتا ہے یا پھر زمین دی وجہ تو جھگڑا ہوتا ہے یونانیاں کیا معاذ اللہ عورت ایک لعنت ہے سقراط زہر دا پیالہ پیتا کہ یا اللہ تو عورت نو کیوں پیدا کیتا نبی پاک جدا نہ آیا نے دھیاں زندہ دفن کیتیاں جاندیاں آج تک ٹی وی تے بیٹھ کے آندی ہے نا میرا جسم میری مرضی حضور نہ آمنا تینوں لگ پتا چل جاویا کہ اے دی مرضی چل دی ہے یا دفن کرنے والے دی مرضی چل دی ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سارے مکہ شریف کرے خانقاہ
کعبے دے دروازے چ نکلو نا، ایک دروازے کا نام ہے باب فہد. باب فہد دے سجے پاسے ویکھو تانوں اشارہ نظر آسی پل، دو پلاں کٹھیاں. انہاں دو پلاں چوں کسے ایک پل تے چڑھو تے انہاں دو پلاں دے درمیان کافی بڑی جگہ خالی ہے. حالانکہ مکے چ کوئی جگہ خالی نہیں. جتھے 10 فٹ بھی جگہ ہی انہاں تلے دکان پا کے اتنے 100 منزلہ ہوٹل چڑھا دیتا. وہ جگہ خالی ہے، قیامت دی صبح تک خالی رسی. پوچھو مکے والے جگہ کیوں خالی ہے؟ وہ 10 دن یہ وہ جگہ ہے جتھے لوگ اپنی دھیاں زندہ دفن کرتے ہیں. اساں تے اج ایک دھی واسطے ہاتھ اٹھان واسطے آئے ہیں. اساں تے اس واسطے آئے کہ اللہ تعالیٰ محمد امین نو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محمد اسلم تے محمد اسحاق نو صبر دے. اللہ تعالیٰ انہاں دے گھرانے نو صبر دے. اس جگہ تے دھیاں زندہ دفن کی ہے. نبی پاک تشریف لے کے اکھاں جان سنا. صحابہ پوچھا کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں اج بھی انہاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں سن. مکے کسی دے گھر دھی جمیا انہوں غیرت اپنی بزدی سمجھ آئی. لوگ زندہ دھیاں نو دفن کرتے ہیں زندہ. نبی پاک دی بارگاہ ایک شخص آیا، انہیں آکھا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھا تو میرا گناہ بخشی جاسی. فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ بخشی جاسی. ایک کیوں سچا پیر مرید کر دے ہو یا مرید نو آندہ بھی کلمہ پڑھیا کر. ساڑیاں مسجد جماعت ختم ہوتی ہے، سلام پھیرن تو بعد اچھی آواز نال بندے کے پڑھ دیں اچھی بولو کلمہ شریف. کئی برادری سانو روک دی کہ بھی کلمہ اچھا نہیں پڑھنا چاہیے. پیچھے نمازیاں نماز پڑھنی ہوں دی، انہاں دی نماز خراب ہوں دی ہے. میں حیران انہاں لوگاں دی عقل تے ہاں. وہ جڑے لیٹ ہوئے نا انہاں نو نہیں آندے بھی تسی جلدی مریا کرو. جڑے کلمہ پڑھ دے انہاں نو کلمہ تو ڈک دے کھلے. بھی انہاں دی منت کر لو بھی تساں جلدی فوت ہو جاؤ 1 منٹ پہلے. تو سب پہلی رکعت چا رہ لو. یعنی وہ جڑے ایک دو پچھو لیٹ ہیں انہاں دی نماز فرق نہ ہوئے. انہاں نو کلمے تو روک دو. کلمہ کتنی برکت والا ہے. حضور نے فرمایا تو ایک باری کلمہ پڑھ سے تیرے گناہ اگر ریت ذرے دے برابر بھی ہوئے کلمے دی برکت نال معاف ہو جائے. ایک یہودی نے حضور مولا علی نو پوچھے آئی کہ آسمان دا کفل کے کفل تالے نو آختے ہیں آسمان دا تالا کے. آپ فرمائیں جدو روئے زمین تے کوئی شخص اللہ نو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کسی بت نو سجدہ کرتا ہے یا کسی قبر نو سجدہ کرتا ہے. یہ بھی گل یاد رکھنا قبر بھاویں پیر دی ہوے تے بھاویں کسی دی ہوے، سجدہ اللہ تو سوا کسی دی نو جائز نہیں ہے. نہ کسی پیر دی قبر نو سجدہ جائے نہ کسی نبی دی قبر نو سجدہ جائے. اتنے تا سلطان بہو لگے جاؤ جو بندے قبرن پے ہوندے پیرا سجدے کیتے ہوندے وہ جڑے دلے اتنے کھڑے ہوندے وہ لوگوں کو نوٹ تے چھکرے ہوندے انہوں نے یہ نہیں آکھدے کہ قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے. میں شباز کے اندر گیا، میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ آ کے سجدے جڑ گیا. میں بڑا پریشان ہویا. میں کہا ہوں اس نو ہوڑ سا یہ کو میرے گل پہ جاسی. ہوں اگوں کسی نے روکو نا وہ اگوں گل پہ جا. میں کہ ہوڑ سا میرے گل پہ جاسی نہ ہوڑا. اللہ رسول اکثر تیرے سامنے جو کردہ پہ آئی تو انہوں روکیا کیوں نہ. خیر بڑی پریشانی جی ہوئی. میں اخیر اٹھیا، اٹھ کے نہ میں انہوں پچھوں پیر تے وہ پیر دے ہوتے میں اپنا ٹھڈا ماریا. وہ کوئی نہ ہلیا. موڑ میں انہوں موڑے تو ہلایا. وہ جدو سر جایا میں کہا وہ جنہوں نے سجدہ پیا کرنا وہ آندے نے پہ حرام ہے. جنہوں نے سجدہ کرنا وہ اندروں آندے پہ نے حرام ہے نہ کر. اس واسطے اس سوائے اللہ دے کسی نو نہیں ہو سکتا. صرف اللہ واسطے جائز ہے. اللہ تو سوا کسی نو نہیں ہو سکتا. اسا جدو مدینے شریف جانے اسا نبی پاک دی جالیاں تے ہاتھ بن کے درود پڑھنے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. جے سجدہ کرنا جائز ہو گیا تو سب تو پہلا حق تموڑ اللہ تو بعد حضور دا ہو گیا تھا. اسا ایک دروازے تو داخل ہونے سلام پڑھ کے دوسرے دروازے تو نکل جانے. ساڑھے ہلکے حال ہے لوگ قبروں دا طواف کر رہے ہیں. روئے زمین تے سوائے خانے کعبے دے کسی شہر دا طواف نہیں ہو سکتا. اے مسجداں اللہ دا گھر ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو ذرا. اللہ دا گھر ہے. تھوڑے نویں شہر ایک مسجد بنی ہے جامع مسجد ارشاد علی. وہ انصاری ہیں، سیٹھ ہیں، فیصل آباد رہندے. اتنے بھی ہسپتال بھی انہوں نے مفت بنایا ہوا ہے، فری اسماعیل ہسپتال انہیں ہی بنایا. فریق چلا رہے ہیں ہسپتال. انہوں نے مسجد بنائی ہے سامنے. تھوڑے پورے جانگے جتنی خوبصورت مسجد ہے. وہ دروازے انج دن جی رسول اللہ دی مسجد نبوی دے دروازے. انہیں خوبصورت ترین مسجد بنائی.
مسجد اللہ دے گھر ہے، بھاویں جامع مسجد خورشید ہوئے تے بھاویں چنیوٹ موڑ والی ہوئے تے بھاویں پرانی دیگاہ ہوئے تے بھاویں کوئی مسجد ہوئے، اساں مسجد دا بھی طواف نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ دا گھر ہے تے جے اساں اللہ دے گھر دا طواف ایتھے نہیں کر سکتے، اساں کسی پیر دی قبر دا طواف کیویں کر سکتے؟ اے مینوں بھائی واجد پتہ ہے، کرنی بندے اپنی مرضی ہوتی، اساں جتنا مرضی ہوڑ لویے، جنہاں سجدے کرنے نے انہاں کرنے کرنے، جنہاں طواف کرنے انہاں کرنے کرنے، مگر ساڈا کام مسئلہ دس رہا ہے سوائے خانے کعبے دے طواف تے روئے زمین تے کسے شے دا طواف نہیں ہو سکتا۔ جے روئے زمین تے کعبے تو بعد اگر طواف جائز ہوئے تو اساں رسول اللہ دے روزے دا طواف کرتے ہیں، جے نبی پاک دے روزے دا طواف نہیں ہو سکتا تو سلطان بہو دی قبر دا طواف کیویں ہو سکتا؟ مڑ کسی پیر دی قبر دا طواف کیویں ہو سکتا؟ جیڑی چیز عبادت شامل ہے وہ صرف اللہ واسطے توجہ کرنا۔ ہاں حضور نے اس سے پوچھا مولا علی نو بھی آسمان دا کفل کے تالا کی میں لگتا آسمان دے دروازے کی میں بند ہوتے ہیں، آپ فرمائے جدو کوئی شخص شرک کرتا ہے، اللہ تو سوا کسی نے سجدہ کرتا ہے یا اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرتا ہے، رحمت دے دروازے نو تالا لگ جاتا ہے۔ اس پوچھا یا علی پھر اس دی چابی کے ہے؟ آپ فرمائے جدو کوئی روئے زمین تے کلمہ شہادت پڑھتا ہے رحمت دے دروازے کھل دے چلے۔ تو ساں ویکھے اسی اہل اسلام دا طریقہ ہے، اساں جدو کسی دی کوئی جنازہ چاہ کے ٹرنے ہاں مڑ بندے اونچی آواز آکھ دیں کہ نہیں آکھتے کلمہ شہادت بولو، جدہ جنازہ چاہ کے ٹرنے ہیں مڑ بندہ ایک ساتھ مرینہ نا کلمہ شہادت ہے تمہیں کلمہ پڑھ دیں، ایدہ مطلب کہ کیوں کلمہ پڑھ دیں؟ جس رستے تو میت گزرتی چلی جاندی ہے، جدہ میت چاہ نہ لے کلمہ پڑھ دیں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولنا لگا چلے۔ حضور نے انہوں فرمایا تو کلمہ پڑھ سے تیرے گناہ معاف ہو جا سکتے، اس آکھیا پکی گالے معاف ہو سن، حضور آکھیا پکی گالے معاف ہو سن، اس آکھیا سونے پہلے میرا گناہ تو سن لو، ہو سکتا میرا گناہ اتنا بڑا ہوئے وہ بخشی نہ سکے۔ حضور فرمایا تو جتنا بڑا بھی گناہ کیتا ہوئے کلمہ تنوں بخشوا دے سی، اس آکھیا میرا گناہ تو سن لو۔ حضور نے آکھیا بیان کر، اس آکھیا یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، میں سفر تجارت تے دوئے ملک جاندہ پہ ہوں، میں اپنی بیوی نے آکھیا سون جب میرے پچھوں پتر جمے تا اس نے پالی، جب دھی جمے تا اس دا گلا دبا کے ان دفن کر چھوڑی، کیا لگا میں چلا گیا میرے پیچھو دھی جمی، او چونکہ ماں آئی او ماں دا دھین نہ مار سکتی ہے۔ حضور میں نے کئی سال گزر گیا وہ دھین پال دی رہی، کئی سالہ بعد میں واپس آیا نا تو میں اپنے گھارے ایک بچی نو کھیڑ دیا ویکھیا، میں پوچھے کون ہے؟ میری بیوی ڈر گئی، اس آکھیا گوانڈیاں دی بچی ہے اتنے کھیڑن واسطے آ جاندی ہے۔ کہنے لگا میں چپ ہو گیا، لیکن جب شامی میں مکے دے بازار نکلیا کوئی بندہ آکھے اے او شخص ہے جدے گھر دی ہے، کوئی آکھے بڑا بغیرت ہے اے دے گھر دی ہے، کوئی آکھے اے دی عزت کوئی نہیں دا نک کوئی نہیں اے دے گھر دی ہے۔ اس آکھے جدو میں لوگاں دی گلاں سنیاں میں سمجھ گیا کہ میری بچی ہے، کہنے لگے میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ ہن میں سوچا بھی انہوں مارا کس طرح، وہ آکھن لگا میں ایک چال چلی، میں بچی نو اپنے نال منوس کر لیا، میں بچی نال کھیڈاں، بچی نال پیار کراں، بچی منوس ہو گئی، میری سوانی دے دل وچ آیا کہ ہن اے دے دل وچوں غصہ نکل گیا، غم رنجش نکل گئی ہے، اے بچی نال محبت کرن لگ گیا، اللہ اے دے دل وچ محبت ڈال دیتی ہے۔ اس آکھیا یا رسول اللہ جدن 2-4 مہینے گزرے نا بچی مانوس ہو گئی، ماں بھی بے فکر ہو گئی، میں ایک دن آکھیا انہوں تیار کر میں انہوں کتے دعوت لے جانا ہے، اس بچی نو تیار کیتا، میں اس نو اٹھتے چڑھا لیا، حضور میں جنگل وچ پہنچیا، میں اتنے پہلے نا کئی لکا رکھی آئی، میں اتنے پہنچ کے بچی نو تلے لایا، میں کئی کڈی، میں ٹویا کھٹنا شروع کیتا، جدن میرے متھے تے پسینہ آیا نا میری چھوٹی جی بچی آئی اٹھی، اس اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کیتا، اس آکھیا ابا جنگل ٹویا کیوں مارنا پیا؟ وہ آکھن لگا میں بولیا کوئی نہ، میں ٹویا کھٹتا رہا، جدن میں سال لون بوا میری بچی میرے پانی بھی دے، میرا متھا بھی صاف کرے۔ حضور جدن ٹویا ہو گیا میں تیار، میں بچی نو اٹھایا، میں اس نو ٹوئے دے وچ سٹ چھوڑیا، سٹ کے میں تو مٹی سٹنا شروع کیتی، ٹویا اتنا ڈونگا ہی بچی نکل کوئی نہ سکتی جائی، اور رون لگی، اس آکھیا ابا میرا قصور تا دس دے، میرا جرم تا دس دے، میں نے جو زندہ دفن پہ کرنا میں تیرا بگاڑیا کہ آکھا لگا حضور میں نے ایڈا میرے دماغ میں شیطان سوار آئی، میں وہ گل ہی کوئی نہ سنی، اور روندی آئی چیکاں مریندی آئی، میں انہوں زندہ دفن کر دی۔ حضور میری بچی دفن ہو گئی، میں گھر آ گیا، مگر جب راتی سامنے ہوتی ہیں چیکاں بھی آواز، جس لئے اس گال کر کے نظرہ چاہیے نا حضور دے آنسو داڑھی مبارک چبے کے دامن، اور ساکھا یا رسول اللہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں،
کیا کلمہ پڑھنے نال میرا گناہ معاف ہو جاسی؟ حضور نے فرمایا ہاں کلمہ اتنی طاقت والا ہے کہ تو ایک گناہ کر کے بھی کلمہ پڑھے تو میرا رب تینوں قتل بھی معاف کر چھوڑے۔ اس آخیا میں کلمہ پڑھنا مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ فرمائے کیڑی شرط ہے؟ اس آخیا سچا نبی وہ ہوندا ہے جڑا مردیاں نوں بھی جلا دے۔ اگر تسا سچے ہو تو میری بچی زندہ کرو میں کلمہ پڑھ لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چل میرے نال مینوں جگہ بھی۔ حضور نے جنگل وچ اس جگہ تے لے گیا۔ اس آخیا حضور میں اتنے اپنی دھی دفن کی۔ نبی پاک اپنے پاؤں مبارک دی ٹھوکر زمین تے مار کے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم۔ ٹھوکر لگی زمین پھٹی، قبر کھل گئی، بچی کلمہ پڑھ دیا ہویا باہر نکلا۔ سے بچی کلمہ ہویا پڑھ دیا نکلی۔ اس دے باپ نے انہوں آکے تینوں کی میں پتا ہے بھی حضور تے کون ہے؟ ایک کلمہ پڑھ دیا تو کی میں نکلی ہے؟ اس آکیا مرن تو بعد اگر کوئی زندہ کر سکتا ہے یا رب کر سکتا ہے یا رب دا رسول کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بچی ایمان لے آئی حضور تے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تینوں اپنے باپ نہ رخصت کر دوں، اگر چاہے تو میں تم دوبارہ سلا دینا۔ اس آخیا یا رسول اللہ میں اللہ نو اپنے باپ کو ود کے مہربان پایا۔ ہر بندے نو اس بچی دے جان دا صدمہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ بولو یار، ہر بندے نو حس یہ لگا جی میں ساری اپنی دھی نال حادثہ ہویا، جڑے دھیاں لے انہوں نے محسوس کیا۔ ہر بندے نو درد ہویا، ناگہانی موت ہے، شہادت ہی موت ہے۔ ایک باہر دے بندے نو اتنا صدمہ تے گھر والے نو کتنا صدمہ ہو سکتا۔ مگر ایک گل کرنا چاہنا اتنی محبت محمد امین نو اس نال نہیں، اتنی محبت محمد امین دی بیوی نو اس نال نہیں جتنی اللہ نو اپنے بندے نال محبت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے معاملے بڑا کریم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اج تے ساڈے والے ہے نا کہ ایک دی جمے متھے تے وٹ پیندا ہے، دوئی جمے متھے تے وٹ پیندا ہے، تری جمے تے مڑ گھر والا سوانی نو آندا ہے ہن جے تیرے دھی جمی تے میں تن طلاق دے چھوڑے سا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو گلاں میریاں تھوڑیاں جی ہوندیاں خشک مگر برداشت کر جاوے، بس گفتگو میں 5-7 منٹ سمیٹ دینی ہے۔ پورے 12 بجے تک انہیں مینوں آکھے 5-1 منٹ رہندے، 2-3 منٹ میں ہور اتے لے جا سکتا، بس 10 منٹ تو زیادہ نہ گل جا سی۔ ایک تو گلاں صرف سن لو، یہ دھیاں پتر کون دیندا ہے؟ اچھی بولو، جہاں عقیدہ ہے انہوں زور نال مولا دا نام لینا۔ اے دھیاں پتر کون دیندا ہے؟ اللہ۔ جنوں چاہے دھیاں دے، جس چاہے یہ کوئی عورت کی مرضی ہوندی ہے بھی دھی جمے تے پتر نہ جمے؟ مرد نالوں عورت نوں زیادہ خواہش ہوندی ہے پتر دی، مرد نالوں عورت نوں پتر دی زیادہ خواہش ہوندی ہے۔ لیکن جیڑا بندہ سوانی نو آکھے بھی ہون دھی جمی تو میں تن طلاق دے دے سا، یہ مطلب ہے اس رب سوانی نو منیا، وہ عقیدہ یہی ہے نا بھی یہ دھیاں مرضی نال پئی جمدی ہے۔ تے جیڑا بندہ بیوی نو یہ گل کرے مشرک ہویا کہ نہ ہویا؟ اسلام نال کوئی تعلق رہے اس کا؟ اج دھیاں جمدیاں تے لوگ انہاں نو آر سمجھتے، یہ پتر جنہاں واسطے اساں ہیں پیارے، میری 3 دھیاں پھر 2 پتر اللہ دیتے ہیں۔ وہ پتر پیارے زیادہ، انہوں نے زیادہ محبت ہے، ہر بندے نو پیارے ہوندے ہیں، جگر دے ٹکڑے ہوندے ہیں، دھیاں بھی پیاری ہوندیاں۔ یہ کدی راتی باہر لگے جاؤ نا شہروں باہر تے دیر ہو جاوے، لاہور یا فیصل آباد یا کدے بھی لگے جاؤ تے واپس ہٹو نا راتی، یہ جنہاں پتراں دی خاطر اساں دھیاں دے ہاتھ مارنے ہیں نا تے انہاں پتراں نو سر تے چاہیے نے بھی ساڈا ناں انہاں تو نکل سی، یہ پتر سہ جاندے، یہ پتر سہ جاندے۔ پیو جدوں بوہا کھڑکائے نا پتر دی آواز، کوئی نصیب والا پتر ہو سی تو بول سی، مگر اندروں جدوں بھی آواز آسی ادو دھی دی آواز آسی، ابا کھلو جا میں آ رہا۔ یہ باپ مر جانا تے یہ پتر بھول جاندے بھی ابا کیڑی طریق نو مرے، دھیاں نہیں بولدی۔ یہ اپنے پیو غریب ہوئے نا تے شادی بڑے گھر ہو جاوے تے خامن امیر ہوئے، دنیا دی عیش کرا دے وے نا، یہ ساری زندگی خامن دا نام نہ لیسی، یہ جدن بھی نام لیسی اپنے باپ دا ہی نام لیسی۔ پیو باویں بھوکھا بھی ہوئے نا، اسی ہو آکھنا پیو دے گھر جڑی موج آئی تیرے گھر تو ملی کا ہی شے نے۔ یہ ساری زندگی پیو دے گیت کا سی،
اے مرن تو بعد بھی پیو نو یاد رکھسی، یہ کدی نہیں بھولدی، اے پتر بھول جاندے ہیں۔ نبی پاک ایویں تے دھی واسطے کوئی نہ کھلوتے آئے نا، حضور دی دھی ملن آتی آئی، رسول اللہ اٹھ کے کھلو جاندے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماندی ہے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ انہاں دروازے تے آواز دیتی، انہاں کہا یا رسول اللہ میں اجازت ہے۔ نبی پاک دی آواز سنی، حضور اٹھ کے کھلو گئے۔ نبی پاک صرف اٹھ کے نہ کھلوتے، حضور چل کے دروازے تے گئے۔ نبی پاک پردہ اٹھا کے اپنی فاطمہ نو سینے نہ لایا، اپنی فاطمہ دا سر چومیا، انہاں حضور دے ہاتھ میں رسول اللہ نے فاطمہ دا ہاتھ پکڑیا، پکڑ کے حضور اٹھے آئے جتھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک اٹھے آ کے نا اپنے موڈے تو چادر اتاری، جس چادر دی رب قرآن قسم اٹھا کے آکھا یا ایھا المزمل، حضور چادر اتار کے نا این زمین تے بچھائی اور بچھا کے کہا فاطمہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ چادر چاہ کے چولی چ رکھی بیٹھ گئیاں۔ فرماندیاں جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہی، جدن او بول دیاں حضور فاطمہ دا منہ چوم دیاں، جدن حضور بول دیاں فاطمہ نبی پاک دے رخسار چوم دیاں، جدن جان لگیاں حضور فرما فاطمہ نو رخصت کرن واسطے نبی پاک اٹھ کے دروازے تک چھوڑن گئے۔ میں گل کرنا چاہنا، سمجھانا چاہنا، حضور حضرت فاطمہ واسطے اٹھے اس واسطے کہ کائنات وچ فاطمہ زہرا ورگی تھی کوئی نہیں تے محمد کریم ورگا باپ کوئی نہیں، لیکن نبی پاک تھی واسطے کیوں اٹھے، اٹھ کے دروازے تے کیوں گئے، ہاتھ پکڑ کے کیوں گئے؟ حضور امت نو سبق دے رہے ہیں، حضور امت نو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت جس دھی دا پیو او دے واسطے اٹھ کے کھلو جاوے نا، اس نو ساوریاں چ گالی کوئی نہیں کڈدا۔ جس دھی دا پیو او دے واسطے اٹھ کے کھلو جائے، ان ساوریاں چ گالی کوئی نہیں کڈدا، کیوں؟ وہ جان دے ایدا دا پیو اس واسطے اٹھ کے کھلو جائے۔ تے جس دھی نو پیو آپ ہی گالیاں دیندا ہوے، او دی عزت کون کرے سی؟ او دی عزت کون کرے سی؟ میں ایک کتاب پڑھدا پیا ہوں، او دے اندر اس لکھن والے نے بیٹی دے اوتے کتاب آئی، بیٹی دے لکھن والے نے ایک جملہ لکھا، اسا کہ دھیاں نہ ہوونا نا تے باپ دے جنازے سناٹے جھٹھانا، اے تا پیو دے جنازے دی رونق بھی ہوندیاں، اے دھیاں نہ ہوونا تے باپ دے جنازے سناٹے جھٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا کہ جدا بدل کوئی نہیں، اور کائنات کے سب تو اعلیٰ ترین ہستی اور سارے نبیوں دے سردار نو اللہ چار دھیاں دتیاں۔ نبی پاک انہاں دھیاں نال محبت کیتی، انہاں دی پرورش کر کے امت کو سمجھایا کہ سنو جنوں اللہ ترے دھیاں دے یا دو دھیاں دے یا ترے بہنا دے یا دو بہنا دے، انہاں نو پالے پوسے جوان کرے اور انہاں دی شادی ایک اچھی جگہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میرے اتنا نزدیک ہو سی جتنی انگلی سنگلی دے نزدیک۔ توجہ کرنا، 6 لاکھ حدیثاں حضور دیاں، حضور مسجد بنانا لے واسطے نہیں آکھا میرے اتنے قریب ہو سی، حضور حاجی واسطے نہیں آکھا اتنے قریب ہو سی، حضور تہجد پڑھنا لے واسطے نہیں آکھا اتنے قریب ہو سی، حضور سخی واسطے نہیں آکھا اتنے قریب ہو سی، زکاتاں دینا لے واسطے نہیں آکھا، قربانیاں کرنا لے واسطے نہیں آکھا، حتیٰ کہ حضور نے شہید واسطے بھی نہ آکھا کہ شہید میرے اتنے قریب ہو سی۔ کیوں؟ حضور فرماندے نے جڑا شہید ہوندا ہے نا وہ تا ایک باری جان دیندا ہے، لیکن جس پیو دیاں دھیاں جوان ہون انہاں دا رشتہ ہی کوئی نہ لیندا ہوئے، وہ تا دیج کتنی باری مردا ہے۔ جدی دھی بیوہ ہو کے وہ دروازے تے آ جائے، اس پیو نو تا قبر وچ بھی سکون نہیں ملدا، جدی دھی یا بہن نو طلاق ہو جائے وہ تو موت بھی سکون دی نہیں آندی۔ حضور جان دیاں دھیاں جوان تھیاں لا باپ اور جوان تھی بہنا لا پھرا جنہاں رشتے کوئی نہ لیندا ہوئے، ادھر روزانہ کئی باری مر دین۔ اس واسطے حضور نے فرمایا شہید تا ایک باری جان دیندا ہے نا، مگر جدیاں تھیاں ہون جدیاں بہنا ہون انہاں دے بارے چ حضور نے فرمایا میرے قریب ہو سی۔ کیوں؟ حضور سمجھانا چاہندے ہیں کہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اور انہاں بہناں دی وجہ تو جڑی تکلیف تینوں آوے نا تو اے دے وجہ تو انہاں نال رویے نہ بدل، اگر تو مہربانی والے بازو انہاں واسطے کھول کے رکھے تو قیامت والے دن میرے اتنے قریب ہو سے جتنی انگلی سنگلی دے قریب۔ ساڈا کیا حال ہے؟ ساڈیاں تو بہناں ڈردیاں ماریاں حصہ نہیں منگدیاں ساڈے کولوں، انہاں نوں پتہ سا حصہ منگیا ساڈے واسطے تو بوہا بند ہو جاسی۔ اے قربانی ہوئی ہے نا، کئی بندے آندے جی کھل تھی دھیانیاں دا حق ہے، غلط ہے۔ کھلا دیاں دیانیاں دا حق نہیں، جائیداد جسا دیاں دیانیاں دا۔ اساں جی جہیز دے چھڑیا تانوں اللہ رسول نے آکھیا تساں جہیز دیو،
اللہ رسول نے جہیز دین دا حکم نہیں دیتا، اللہ رسول نے انہوں وراثت وچ حصہ دین دا حکم دیتا۔ ساڑیاں تدیاں اور ساڑھے تے جناب بہنا مانگ بھی نہیں سکتی، انہوں نے پتا ساڑھے واسطے دروازے بند ہو جانا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بس گل ہم سمیٹ لواں، کائنات وچ فاطمہ زہرا ورگی تھی کوئی نہیں، تے کائنات وچ حضرت سیدہ زینب ورگی بہن کو نہیں۔ مدینے تو لے کے کربلا تک اور کربلا تو لے کے شام کو لے کے واپس مدینے تک حضرت سیدہ زینب نے ایسا کردار ادا کیتا ہے کہ کائنات حسین دی بہن ورگی بہن کوئی نہیں۔ اپنے پتر حضرت امام حسین تے قربان کیتے، بتیجے قربان کیتے، خود قید بن کے چلی گئی۔ قیامت کی صبح تک کوئی حضرت زینب دے خامد کا نام نہیں لیتا، حالانکہ انہوں نے خامد حضرت عبداللہ بن جعفر زندان اور مدینہ شریف اج بھی انہوں دی قبر سیدہ فاطمہ دی قبر دے قریب، جدن بھی حضرت زینب دا نام سی وہ پھرا دی وجہ تو سی۔ اور نہ میدان کربلا چ امام حسین علیہ السلام جدن ٹرے آنا تے آپ ٹرے حضرت زینب نے آخیا کہ زینب میرا امتحان ختم ہو گیا مگر تیرا امتحان شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا حسین غم نہ کر دے، تو علی دا پتر ہے تو میں بھی علی دی تھی۔ قیامت تک زمانہ جے تیری شہادت بھی یاد رکھ سی تو پھر زینب نے صبر کو بھی یاد رکھ سی۔ یہ جڑا پھپھیاں دا پیار ہوتا ہے نا، تے یہ جڑا بہناں دا پیار ہوتا ہے، ایک کربلا والیاں دی سنت ہے۔ ایک بس گل آخری کر دے سب، ماما نال بھی محبت کرتے ہو، دھیاں نال بھی کرتے ہو، بہناں نال بھی کرتے ہو، جیڑی توڑے گھارے بیوی بن کے آئی ہے وہ بھی تو کسی دی بہن ہے، انہوں دکھی کر سو تے وہ براواں نوں کتنی تکلیف ہو سی، وہ بھی تو کسی دی دھی ہے، وہ ظلم کر سو تو باپ کو کتنی تکلیف ہو سی، کہ تھوڑا جیسا اپنے گھراں جاتی مار دیا کہ باقی سارے واسطے ایسا مہربان اگر ظالم تے ایک اپنی بیوی واسطے ظالم ایسا بن جانا، ظلم نہ کر اس واسطے کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم نو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالم نو پسند نہیں کرتا۔ جے اپنی دھیاں اپنی بہناں واسطے مہربان ہے تو خیال کر یہ بھی کسی دی بہن ہے، یہ بھی کسی دی دھی ہے، یہ بھی کوئی بھرا ہے، یہ بھی کوئی باپ ہے، یہ کٹتے نہ جدوں دل چاہتا ہے سوٹا چاہ لینا ہے، یہ گھروں چک چھڑینا ہے، وہ جس نے ٹوڑ کے جاسی وہ بڑھے باپ دی اکھی جڑے آنسو آسن آنسو لیان والا کون ہے؟ آج اگر اساں کسی دی دھی نو تکلیف دے ساں تو پھر یہ آکھے کہ جو بوگے وہ کاٹو۔ اگر اساں کسی دی دھی نو ظلم کر ساں، کسی دی دھی نو زیادتی کر ساں، کل ساڑیاں بھی جمعیاں، تو جو انسان کرتا ہے کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، بھلا کر سو تو بھلا اسی، برا کر سو۔ اس واسطے اپنے گھراں توجہ کرنی چاہیے۔ وہ بچی سڑے میرے کو چونکہ پڑھتی بھی رہی ہے، میں نے اس وجہ تو بھی دکھ ہے، شگرد جڑے ہوندے نے اولاد کی طرح ہوندے ہیں۔ انشاءاللہ میری جدوں تک زندگی رہی میں انہوں اپنی دعاواں چ یاد رکھ سا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت فرمائے، خاص طور تے محمد امیر تے وہ بیوی نوں زیادہ صبر عطا فرمائے۔ ایک کو بچی آئی انہوں دی وہ چلی گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جڑی دوجی اولاد ہے محمد امیر دی پہلی گھر والی جو اللہ اس دی بھی خیر فرمائے، اس سارے گھرانے دی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے دی خیر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔